تو یہ 5 سوال ہوں گے اور ان کا جواب دینا لازمی ہوگا۔ ہم پرچہ امتحان میں جاتے تھے نا، وہاں پر 6 سوال لکھے ہوتے تھے اور لکھا ہوتا تھا کہ بھی پہلا سوال لازمی ہے، باقی کوئی سے 4 سوالوں کا جواب مطلوب ہے۔ ایسے ہی ہوتا تھا نا جی، پرچہ امتحان میں پہلا سوال لازمی ہے، باقی کوئی سے 4 سوالوں کا جواب مطلوب ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں 5 سوال ہوں گے اور 5 سوالوں کا جواب لازمی ہوگا۔ تو فرمایا قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور حدیث مبارکہ میں یہ بھی بتایا گیا کہ قیامت کے دن کون سے سوال کیے جائیں گے۔ قبر میں 3 سوال ہوں گے اور عالم محشر میں 5 سوال کیے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن انسان کے اس وقت تک اپنی جگہ سے پاؤں نہیں ہٹیں گے جب تک اس سے 5 سوالوں کے بارے میں نہیں پوچھ لیا جاتا۔ اپنے قدم وہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹا پائے گا۔ اللہ کے عرش کے سامنے بندہ کھڑا ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، لوگ پسینوں میں شرابور ہیں، اور ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا پہلے حساب و کتاب ہو جائے اور مجھے جنت میں بھیج دیا جائے۔ ہر بندہ اچھی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر، تو اس سے 5 سوال کیے جائیں گے، پھر اسے اپنی جگہ سے ہٹنے دیا جائے گا۔ اب وہ 5 سوال کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نمبر 1، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تو نے اپنی عمر کن کاموں میں گزاری ہے۔ پہلا سوال، اپنی عمر کن کاموں میں گزاری ہے، اور دوسرا سوال خاص طور پر جوانی کن کاموں میں گزاری ہے، کہ جوانی اپنی زندگی کے اندر ایک خاص مقام رکھتی ہے، خاص حیثیت رکھتی ہے، تو اس لیے خصوصی طور پہ جوانی کے بارے میں بھی پوچھ لیا جائے گا۔ حالانکہ عمر کا سوال کرنے میں جوانی بھی شامل ہے، لیکن جوانی کو علیحدہ طور پہ پوچھا جائے گا کہ جوانی کے اندر نیکی کی اور گناہ کرنے کی طاقت موجود تھی، تو تو نے کون سی طاقت کو استعمال کیا، نیکی والی طاقت کو استعمال کیا یا گناہ والی طاقت کو استعمال کیا۔ تو خاص طور پر جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جوانی کن کاموں میں گزاری۔ اور نمبر 3، مال کہاں سے تو نے حاصل کیا، کہاں سے تو نے کمایا، آیا کہ آمدنی کا ذریعہ حلال تھا یا حرام تھا، لوگوں کو دھوکہ فراڈ دے کر مال حاصل کیا تھا یا محنت مزدوری کا کمایا ہوا تھا۔ احتساب عدالت میں جانا پڑے اور وہاں پر پوچھا جائے جناب یہ مال کہاں کہاں سے حاصل کیا ہے اور کہاں کہاں پر خرچ کیا ہے، تو کیا ہوگا؟ پینٹ گیلی ہونے کے قریب پہنچ جائے گی۔ تو وہ تو عدالت بھی رب تعالیٰ کی عدالت ہے، اللہ کی عدالت ہے۔ سوال ہو رہا ہے مال کہاں سے حاصل کیا، حلال ذرائع سے یا حرام ذرائع سے، اور پوچھا جائے گا پھر کہاں پر خرچ کیا، یہ چوتھا سوال ہے۔ اب جواب دینا کتنا مشکل کام ہے۔ جس نے ساری زندگی راہ خدا میں خرچ کیا ہوگا وہ تو کہے گا کہ اللہ تیرا دیا ہوا مال تھا، تیری راہ میں خرچ کرتا رہا ہوں، ہاں جی تیری راہ میں خرچ کرتا رہا ہوں۔ اور 5واں سوال ہوگا کہ جتنا تو نے علم حاصل کیا تھا اس علم پر تو نے کتنا عمل کیا۔ تجھے پتا تھا نماز فرض ہے، تجھے پتا تھا قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، قرآن سیکھنا چاہیے، جتنا تیرے پاس علم تھا تو نے اس علم پر کتنا عمل کیا۔ تو یہ 5 سوال ہوں گے اور ان کا جواب دینا لازمی ہوگا۔ ہم پرچہ امتحان میں جاتے تھے نا، وہاں پر 6 سوال لکھے ہوتے تھے اور لکھا ہوتا تھا کہ بھی پہلا سوال لازمی ہے، باقی کوئی سے 4 سوالوں کا جواب مطلوب ہے۔ ایسے ہی ہوتا تھا نا جی، پرچہ امتحان میں پہلا سوال لازمی ہے، باقی کوئی سے 4 سوالوں کا جواب مطلوب ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں 5 سوال ہوں گے اور 5 سوالوں کا جواب لازمی ہوگا۔ کوئی اختیار نہیں ہوگا وہاں پر 2 کا سوالوں کا جواب دے کر جان چھڑا کے جنت میں چلے جاؤ، نہیں، 5 سوالوں کے جواب لازمی ہوں گے، اور 5 سوالوں کے جواب دینے کے بعد ہی جان چھوٹے گی اور پھر بندے کا قدم اپنی جگہ سے ہٹے گا۔ اللہ اکبر۔